السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج کل ہر انسان پریشان ہے، چاہے وہ روزی کے معاملے میں ہو یا اور کسی معاملے میں ہو۔ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہے، اور ہر انسان اپنے اعتبار سے کوششیں کر رہا ہے کہ آخر یہ پریشانی، یہ مصیبت کیسے ٹلے ہمارے۔ اگر ہم دکان کھولے ہوئے ہیں یا کوئی بڑا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں کیسے منافع ہو، کیسے پرافٹ ہو، اور کیسے اس کا کاروبار اچھا ہو، مگر ہم بنیادی چیز بھول جاتے ہیں۔ بنیادی چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے دکان کھولی ہے، کوئی بزنس کھولا ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سچ بولا جائے۔ اگر آپ ایمانداری سے کوئی بھی کاروبار کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کامیاب ہوں گے، مگر جیسے ہی آپ نے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کیا، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کوشش کرتے رہ جائیں گے، کامیابی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کو ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ تو جب آدمی جھوٹ بول کر کوئی کاروبار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہمیشہ ڈر لگی رہے گی کہ ہم نے جھوٹ بول تو دیا ہے، مگر اگر کہیں پردہ فاش ہو گیا، ہمارا جھوٹ پکڑا گیا تو پھر کیا بنے گی۔ اس لیے جھوٹ کا سہارا نہ لے کر سچائی کا سہارا لیں، سچ بولیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ دوسری بات، جب کوئی کسٹمر گراہک آپ کے پاس آتا ہے تو وہ سامان لے یا نہ لے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی کسٹمر آیا، سامان بہت سے دیکھے اور اس کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ بھائی ہم کو پسند نہیں آیا، ہم نہیں لے پائیں گے۔ تو بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں کسٹمر کے اوپر اور جھلا جاتے ہیں کہ جب لینا نہیں تھا تو آپ نے اتنا زیادہ ہمارا مال کیوں دیکھا گیا۔ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیونکہ وہ ایک تاثر لے کر جاتا ہے کہ دیکھیے ہم نے اتنا سامان، اتنا مال ان کا دیکھا۔ مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ہے، اب کپڑے کی دکان پہ جو ہے دکاندار تو یہی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے کسٹمر کو مال پسند آ جائے، بہت سے مال دکھائے، اب پسند نہیں آیا تو مگر جب وہ جاتا ہے تو وہ تاثر لے کر جاتا ہے کہ دیکھیے ہم نے اتنے مال دیکھے، اور بیچارہ اس نے جو ہے خوش دلی سے کچھ کہا نہیں، بلکہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پسند آئے گا تو لیجئے گا۔ تو پھر وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں مال اچھا ہوتا ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں پر مال لو۔ اگر ہم اس پہ غصہ ہو گئے تو وہ خود تو آئے گا نہیں، اور آپ کے آنے والے کو بھی روک دے گا وہ کہ دیکھو وہاں مت جانا۔ اس لیے صبر اور تحمل کے ساتھ کاروبار کریں۔ تو یہ بات ہوئی کہ اپنے کسٹمر کے ساتھ بہت ادب احترام کے ساتھ بات کریں، کیونکہ وہ آپ کا کسٹمر بنے گا تو بنے گا ہی، ساتھ میں اور لوگوں کو وہ آپ کے پاس لائے گا۔
تیسری بات یہ بتانی تھی کہ داہنے ہاتھ کا استعمال لین دین میں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے لینا دینا، یہ بہت بڑی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگ جائے پھر تو جو ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی دلیل نہیں ہے، نہ اور کسی کے اور کی دلیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام داہنے ہاتھ سے کرتے تھے، ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو ہم جب کسی کسٹمر کو کوئی سامان دیں تو جلدی کے چکر میں بائیں ہاتھ سے اس کو نہ پکڑا دیں۔ اچھا، جب کوئی کسٹمر آپ کو پیسہ دے یا آپ کسٹمر کو پیسہ دیں، وہ بائیں ہاتھ میں لے رہا ہے، اگر اس کو آپ ایک بار کہہ دیں گے بھائی یا بھیا، چچا، دادا، کچھ بھی کہہ کے کہ داہنے ہاتھ میں پکڑیے، پھر جانتے ہیں وہ اس کا اتنا اثر اس کو ہوگا کہ وہ پھر اس چیز کو پکڑ لے گا کہ ہاں یار داہنے ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، یہ تو بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں۔ تو داہنے ہاتھ سے کا استعمال کریں، لینے میں اور دینے میں، دونوں میں۔ ہم نے ایک دکاندار کے پاس گئے، ہم نے پوچھا کہ ہم نے کچھ سامان خریدا، ان کو پیسہ دیا، تو انہوں نے جو ہے پیسہ پکڑا بائیں ہاتھ سے اور ہم کو پیسہ واپس کیا دائیں ہاتھ سے۔ تو ہم نے پوچھا ایسا آپ نے کیوں کیا، بائیں ہاتھ سے پکڑا دائیں ہاتھ سے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ داہنے ہاتھ سے دینا جانتے تھے اور پکڑنا نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کہا نہیں، داہنے ہاتھ سے پکڑیے بھی اور دائیں ہاتھ سے واپس بھی کیجیے۔ ہم جو ہے جلد بازی کے چکر میں، جلدی کے چکر میں وہ جو ہے غلطی کر جاتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لین دین میں بہت بڑا دخل ہے داہنے ہاتھ کا۔ داہنے ہاتھ کا استعمال کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ برکت کہاں۔ جب ہم سنت سمجھ کر کوئی عمل کریں گے پھر وہ اس میں ہم برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اس کا خیال کریں کہ داہنے ہاتھ کا استعمال لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور صبر تحمل کے ساتھ کاروبار کریں، اور آپ کو اگر کوئی اچھی چیز معلوم ہو جائے، کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور پھر ایک سنت کی فضا ہمارے گلی محلے اور دکانوں میں نظر آئے گی۔ دائیں ہاتھ کا استعمال، ہم ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرتے ہیں، بس لین دین ہی میں جو غلطی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نے اپنا کام کر دیا، اب آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانا۔